بہت پرانی بات ہے کہ ایک عظیم بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زیب تھا۔ اس کی سلطنت بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی کوئی بھی انسان خواہش کر سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ خوش نہیں تھا اور نہ ہی اسے سکون حاصل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی قدیم کتابوں میں ایک عجیب و غریب چیز کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو صرف پوشیدہ وادی میں پائی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس وہ چیز ہو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن جاتا ہے۔ شاہ زیب نے سوچا، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں مگر افسوس کہ وہ نایاب چیز میرے پاس نہیں، اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی سلطنت میں ایک دانا بزرگ رہتا تھا جو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر ایک پر اسرار مکان میں رہائش پذیر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کو اس کے پاس بھیجا۔ وہ شخص مشکل سفر کے بعد پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ وہ خوف زدہ ہو کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کے بیچ میں ایک خوبصورت قالین بچھا تھا۔ وہ بے اختیار اس پر جا کھڑا ہوا۔ اچانک آواز آئی، حرکت مت کرنا۔ اگلے ہی لمحے قالین نیچے کی طرف سرکنے لگا جیسے کوئی لفٹ ہو۔ وہ گھبرا گیا مگر آواز نے اسے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک دانا بزرگ کے سامنے کھڑا تھا۔ بزرگ نے کہا، مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ وہ چیز ایک پروں والا گھوڑا ہے جو صرف پوشیدہ وادی میں ملتا ہے، مگر وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ پہلے ایک بے انتہا بڑا صحرا، پھر خونی دریا، پھر طوفانی سمندر اور آخر میں 3 خطرناک چوٹیاں عبور کرنی ہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس خیال کو چھوڑ دے۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر شاہ زیب کو شدید غصہ آیا اور اس نے فوراً 100 بہادر سواروں کو اس مہم میں بھیج دیا۔ وہ سب ایک وسیع صحرا میں داخل ہوئے مگر رستہ انتہائی دشوار تھا۔ پیاس، تھکن اور ریت کے طوفان نے ان کا برا حال کر دیا۔ زیادہ تر لوگ ہلاک ہو گئے اور صرف ایک سپاہی واپس پہنچ سکا۔ بادشاہ نے ہار نہ مانی اور اس بار 500 سپاہیوں کا لشکر روانہ کیا۔ وہ صحرا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر آگے ایک خطرناک دریا تھا۔ انہوں نے کشتیاں بنائیں لیکن دریا مگرمچھوں سے بھرا ہوا تھا۔ پلک چپکتے ہی اکثر سپاہی ان کا شکار بن گئے۔ صرف چند لوگ واپس آئے۔ اب کی بار بادشاہ نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیروں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ وہ خود 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ سفر نہایت مشکل تھا۔ بہت سے لوگ رستے میں مارے گئے، کچھ دریا میں، کچھ سمندر میں ڈوب گئے۔ آخر کئی سالوں بعد صرف بادشاہ اکیلا بچا اور وہ پوشیدہ وادی تک پہنچ گیا۔ وہ جگہ نہایت حسین تھی۔ سبزہ، پانی، پھول اور پرندے ہر طرف حسن بکھیر رہے تھے۔ وہ آرام کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک باوقار خاتون اور ایک سفید پروں والے گھوڑے پر پڑی۔ خاتون نے کہا، میں اس وادی کی ملکہ ہوں، تم کون ہو؟ بادشاہ نے اپنی کہانی سنائی۔ ملکہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ گھوڑا نہیں دے گی، مگر بادشاہ نے زبردستی گھوڑے پر قبضہ کر لیا اور اڑ گیا۔ جب وہ اپنے وطن پہنچا تو کسی نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ محل پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسے مرے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں اور سلطنت پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر وہ ٹوٹ گیا۔ آخر کار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ واپس وادی میں گیا، گھوڑا واپس کیا اور معافی مانگی۔ ملکہ نے اسے معاف کیا۔ اس کے بعد اس نے سمجھداری سے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کی اور ایک بہترین حکمران بن گیا۔ مورل آف دا سٹوری: ضد اور غرور انسان کو برباد کر دیتے ہیں جبکہ صبر اور سمجھداری اسے کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔